الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم. ابو جہل اور مکے کے مشرکین مسلمانوں کو مختلف طرح کے طعنوں کا اور تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے اور مستقل چھیڑ چھاڑ میں لگے رہا کرتے تھے کہ کسی طرح جھگڑے کی نوبت آ جائے اور معاملہ گرم ہو جائے. ایک مرتبہ ابو جہل نے اور اس کے کچھ ساتھیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ایک طرف تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا سکتا ہے، اسی کے سامنے اپنے درد دل کو بیان کیا جا سکتا ہے، اسی سے لو لگائی جا سکتی ہے، اور ساری دنیا میں تم نے اسی ایک خدا کی خدائی کا ڈنکا بجانے کی کوشش کی، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی تم رحمان کو پکارتے ہو، کبھی تم اللہ کو پکارتے ہو، کبھی تم رحیم کو پکارتے ہو، کبھی تم غفار کو پکارتے ہو، کبھی تم غفور کو پکارتے ہو. تو تمہارے قول و عمل میں تضاد ہے، دعویٰ تمہارا کچھ اور ہے اور عمل تمہارا کچھ اور ہے. اگر عبادت کے لائق ذات صرف ایک ہی ہے اور وہی کائنات کا خالق و مالک ہے تو ایک ہی نام سے اس کو پکارو. یہ کیا کہ تم نے 10 ناموں کو متعین کر رکھا ہے اور تم کسی کا بھی نام لے کر اس سے فریاد کرتے ہو، تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم بہت سے خداؤں کے قائل ہو. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت والجلال کے علم میں ہے کہ مشرکین کس طرح کے اعتراضات اور کس طرح کی تنقیدیں اہل ایمان پر کر رہے ہیں. باری تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایسے مشرکوں کا جواب دینے کے لیے آیت مبارکہ نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، صرف ایک ہی نام سے اس مالک کو نہیں جانا جاتا، بلکہ اس مالک نے اپنے لیے بہت سے اچھے اچھے نام تجویز کیے ہیں جو اسی کی ذات کو زید دینے والے ہیں. اچھے اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہیں
صفات کمال پر دلالت کرنے والے ہوں، اور کوئی بھی صفت کامل اور مکمل طور پر اللہ کے سوا کسی اور ذات میں نہیں پائی جا سکتی۔ اس لیے اسماء الحسنی سے مراد وہ نام ہیں جو صفات کمال پر دلالت کرنے والے ہوں، اور صفات کمال پر دلالت کرنے والے نام صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال ہیں۔ احادیث طیبہ میں 99 نام باری تعالیٰ کے ذکر کیے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جو خوش نصیب انسان ان ناموں کو شمار کرے گا، ان ناموں کو محفوظ کر لے گا، ان ناموں کو گن لے گا، اور ان کے واسطے سے وہ اللہ سے فریاد کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کی مراد پوری ہوگی، اس کی فریاد رسی کی ہے۔ اللہ کے جو مختلف نام ہیں جن کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے، ان میں سے ہر نام کی مشائخ اور بزرگان دین نے الگ الگ تاثیر بھی بیان فرمائی۔ ان ناموں کا تذکرہ کرنے سے، ان ناموں کو کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کرنے سے بہت سے مفید نتائج اور اثرات انسان کو اپنی زندگی میں محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو باری تعالیٰ کے یہ 99 نام یاد رکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور ان ناموں سے اللہ سے لو لگا کر فریاد کرنی چاہیے، سوال کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، عظمت و محبت و عقیدت کے ساتھ۔ اللہ محروم نہیں فرمائیں گے، انشاءاللہ جھولی بھرے گے، اور جو انسان مانگے گا باری تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے ابو جہل اور دوسرے مشرکین مکہ کا منہ بند کر دیا اور ان کو لاجواب کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ کا صرف ایک ہی نام نہیں ہے، وہ ذات اگرچہ واحد ہے اور تنہا نظام کائنات کو چلانے والی ہے، لیکن بہت سے ناموں سے اس ذات پاک کو جانا جا سکتا ہے، اس سے فریاد کی جا سکتی ہے، اس سے لو لگائی جا سکتی ہے۔ اللہ سے سوال کرنا، اللہ کی بارگاہ میں فقیرانہ شان کے ساتھ حاضر ہونا، یہ ایک انسان کے لیے بڑی سعادت کی چیز ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ کا دربار وہ دربار ہے کہ جس کا سائل کبھی محروم نہیں جاتا۔ کسی بھی دعا کرنے والے کی دعا فائدے سے خالی نہیں ہے، نقصان کا تو سوال ہی نہیں، اور فائدہ 101% ملنا ہے۔ اللہ چاہیں گے تو نقد فائدہ محسوس ہو جائے گا، اور اللہ کی حکمت متقاضی ہوگی تو آخرت میں انسان کو اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ دعا کرنے والا کسی بھی حال میں محروم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ ایک جگہ فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ اس لیے کبھی کسی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا چاہیے، اور جتنی اللہ توفیق دے، جتنا موقع میسر ہو، ہمیں سائلانہ اور فقیرانہ شان کے ساتھ اللہ کے در پر حاضر ہونا چاہیے، اور جو جی میں آئے وہ مانگنا چاہیے۔ اللہ جیسا چاہیں گے ویسا ہمارے لیے فیصلہ فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی نور نظر نقط جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دعا سکھلائی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ بیٹی، کسی بھی طرح کے
رنج میں، تکلیف میں، پریشانی میں اگر مبتلا ہو، حالات کی شکار ہو، ان کلمات کے ذریعے اگر اللہ کو یاد کرو گی تو تمہاری ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ سے فریاد کی جا رہی ہے۔ حی اللہ کا نام ہے، قیوم یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ حی کے معنی وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے، اور قیوم کے معنی وہ ذات جو نظام کائنات کو تھامنے والی ہے، اس کے اشاروں پر کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یا حی یا قیوم، اے اللہ، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے کائنات کے نظام کو تھامنے والی ذات، برحمتک استغیث، میں آپ کی رحمت سے مدد طلب کرتا ہوں، آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کے تمام احوال کو درست فرما دیجیے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجیے، اس لیے کہ اگر میں اپنے نفس کے حوالے ہو گیا تو پتہ نہیں نفس مجھے کس گڑھے میں لا کر گرا دے، کس ذلت و خالی اور پستی کے دائرے میں مجھے لے کر چلا جائے۔ لا تکلنی الی نفسی، آپ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بقدر بھی مت کیجیے۔ اگر یہ دعا انسان کے حق میں قبول ہو جائے تو واقعتاً ہر طرح کے فتنوں سے، آزمائش سے، پریشانیوں سے، رنج و غم سے اور تکلیفوں سے اس کی حفاظت ہوگی، اور اللہ اس کے لیے عافیت کے فیصلے فرمائیں گے۔ مختصر سی دعا ہے، ہم سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کلمات کے ذریعے اللہ سے فریاد کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الدعاء افضل، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ افضل دعا کون سی ہے؟ دعائیں تو پیغمبر علیہ السلام سے بہت سی منقول ہیں، ہر حرکت، ہر طرح کی حرکات و سکنات کے سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام سے دعائیں منقول ہیں۔ آپ صبح اٹھتے تو کیا دعا آپ کی زبان پر ہوتی، سوتے سوتے اگر آنکھ کھلتی تو آپ کی زبان پر کس طرح اللہ کو یاد کرنے کے کلمات آتے، آپ آرام فرمانے کے لیے بستر پر جاتے تو کیا دعا فرماتے، استنجا خانے میں تشریف لے جاتے تو کیا دعا فرماتے، باہر نکلتے تو کیا دعا فرماتے، مسجد میں داخل ہوتے، مسجد سے باہر نکلتے، قدم قدم پر جن دعاؤں کا اہتمام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحابہ نے ان کو نقل کیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے منقول دعائیں تو بہت ہیں، مجھے تو یہ بتائیے کہ افضل ترین دعا کون سی ہے، میں اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو دو جملوں میں پیغمبر علیہ السلام نے بات مکمل کی اور فرمایا سل اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے عفو و عافیت کا سوال کر لو، اس سے زیادہ افضل اور جامع دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے سوال کرو کہ اللہ میرے حال پر رحم فرمائے اور مجھے معاف فرما دے، اور اللہ سے سوال کرو کہ مالک میرے لیے عافیت کا فیصلہ فرما دے۔ عافیت اتنا جامع لفظ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ہر طرح کی بھلائی آ جاتی ہے۔ اس دعا کو مانگنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، صرف ان الفاظ کو یاد کر لیا جائے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اگر چاہیں تو فی الدنیا والآخرہ اور بڑھا لیجیے،
اللهم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا اور آخرت میں آپ سے عفو و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ہر طرح کی خیر و بھلائی اس دعا کے اندر آ گئی، اور جو انسان اس دعا کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کی نگاہ عنایت کا اور نگاہ توجہ کا یقیناً مستحق بنے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو مختلف ناموں سے یاد کیا جا سکتا ہے، اور احادیث طیبہ میں 99 نام اللہ رب العزت والجلال کے ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض نام وہ ہیں کہ جن کو قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت والجلال نے بھی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، آپ کنارہ کش ہو جائیے، چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں کے سلسلے میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، پہلے یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں، پھر یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں کجروی اختیار کرتے ہیں آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے، ان سے ناطہ توڑ لیجیے، ان سے روابط و تعلقات ختم کر لیجیے، ان کے ساتھ میل جول کی ضرورت نہیں، ورنہ ان کے اثرات سے لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو مل کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے ناموں کے سلسلے میں کجروی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں کجروی کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ نے اپنے لیے خاص فرمائے ہیں ان ناموں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے۔ جیسے غفار، وہ نام ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غفار نہیں ہو سکتا۔ تواب، وہ نام ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تواب نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو غفار کہیں گے، تواب کہیں گے، قہار کہیں گے تو یہ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں کجروی ہوگی، اللہ کے ناموں کا غلط استعمال ہوگا، اور اللہ کے ناموں کو غلط مصداق کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے دور رہنے کی باری تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے دنیا میں بسنے والے اہل ایمان۔ اسی طرح اللہ کے ناموں کے سلسلے میں کجروی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان 99 ناموں کے علاوہ کسی اور نام سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ کسی اور نام سے بھی اللہ کو نہیں یاد کیا جائے گا۔ جو نام اللہ کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوئے، یہ جو نام اللہ کے لیے احادیث طیبہ میں ذکر کیے گئے ہیں، بس انہی ناموں کے دائرے میں اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ ان ناموں کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی اور نام اللہ کے لیے متعین کر لیا جائے اور پھر اس نام کو بول کر اللہ کو مراد لیا جائے تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اگر اس کی اجازت دی جائے گی تو پھر تو پتہ نہیں کتنے ناموں کا اضافہ ہوگا اور کون نہ جانے کیا نام اللہ کے لیے متعین کر لے۔ اس لیے نام بھی مقرر ہے، انہی ناموں سے اللہ کو یاد کیا جائے گا، اس کی لو لگائی جائے گی، اس سے فریاد کی جائے گی۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سے ایسے نام رکھے جاتے ہیں جس میں اللہ کے نام کے ساتھ عبد کا لفظ ہوتا ہے، جیسے عبد اللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الغفور ہے، عبد الغفار ہے، عبد الحی ہے۔ یہ نام رکھنے تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان ناموں کو پورا لیا جانا چاہیے۔ عبد الغفار ہے تو صرف غفار نہیں کہا جائے گا، عبد الغفار ہی نام لینا صحیح ہوگا۔ عبد الغفور ہے
تو صرف غفور نہیں کہا جائے گا بلکہ عبد الغفور ہی کہنا ہوگا۔ عبد الاحد ہے تو صرف احد نہیں کہیں گے بلکہ عبد الاحد کہیں گے۔ عبد الواحد ہے تو صرف واحد نہیں کہیں گے بلکہ عبد الواحد کہیں گے۔ اگر ہم نے نام تو عبد الغفور رکھا یا عبد الغفار رکھا اور یاد کرنے لگے اپنے بھائیوں کو غفار اور غفور کے نام سے، تو ہم بھی اسی جرم کے مرتکب ہوں گے جو جرم وہ لوگ کر رہے ہیں جو اللہ کے ناموں کے سلسلے میں کجروی اختیار کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج میں یہ چیز عام ہو گئی ہے۔ بہت سے ایسے بھائی ہیں کہ جن کا نام عبد کے ساتھ ہے، لیکن عام بول چال میں جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو عبد کو اڑا دیتے ہیں اور اگلا جو لفظ ہوتا ہے صرف اسی کو بولا جاتا ہے۔ یہ چیز بالکل غیر مناسب ہے۔ گناہ کے اندر مبتلا ہوگا انسان اگر اللہ کے لیے خاص کردہ نام کو کسی انسان کے لیے استعمال کرے گا، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ جو گناہ بے لذت ہے، اس گناہ کو کرنے میں کوئی لذت بھی نہیں آ رہی انسان، خام خواہ کے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ اچھا خاصا عبد الغفار نام ہے اور غفار غفار کہہ کے پکار رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھنے کے سلسلے میں بھی معیار مقرر فرمایا۔ آپ نے نصیحت فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے نام رکھا کرو، اس لیے کہ نام کا انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ نبی کی نسبت سے نام رکھو گے تو اللہ اسی طرح کے اثرات تمہارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی زندگی میں بھی مرتب فرمائے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بیٹے کا تولد ہوا تو آپ نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا، جو اللہ کے خلیل ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے اجداد میں آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹے کا تولد ہوا، وہ نو مولود کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بچے کی تحنیک فرما دیجیے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے منہ میں تھوڑی سی کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیجئے تاکہ آپ کا لعاب دہن میرے بچے کے منہ میں جائے اور اس کے اثرات بچے کی زندگی میں مرتب ہوں۔ یہ بہت مبارک طریقہ ہے، اور صحابہ کے یہاں جب ولادت ہوتی تھی تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بچوں کو لے جاتے تھے اور تحنیک کروایا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے، آپ سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ تحنیک فرمائیے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول اس بچے کا نام بھی متعین فرما دیں۔ آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے انسانوں کو اس پر خود عمل بھی کیا۔ فرمایا انبیاء کے نام رکھو، پھر فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اس لیے کہ ان ناموں میں اللہ کی عبدیت اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور بھی جو نام ہیں جن میں عبد لگتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، وہ سب اسی زمرے میں آئیں گے، اور ان ناموں کو رکھنا اللہ کو بہت پسند ہوگا۔ عبد الباری ہے، عبد القوی ہے، عبد الحی ہے، عبد الالہ ہے، یہ سب وہ نام ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کیونکہ ان میں عبدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَأَصْدَقُهَا حارث وحمام، سب سے زیادہ سچے نام حارث اور حمام ہیں۔ یہ دو نام آپ نے فرمائے کہ یہ بہت سچے ہیں۔ سچا ہونے کا مطلب یہ کہ اسم بامسمہ ہے،
مطلب یہ کہ جس کا نام بھی آپ حارث رکھیں گے تو واقعتاً وہ حارث ہوگا، کیونکہ حارث عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے کھیتی کرنے والا، کسان، کاشتکار، اس کو حارث کہتے ہیں۔ دنیا میں آنے والا ہر انسان کاشتکار ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم اور آپ چاہے جنگل میں جا کر بوائی نہ کرتے ہو، جتائی نہ کرتے ہو، پھر بھی ہم دنیا آخرت کی کھیتی ہونے کے اعتبار سے کاشتکاری کے اندر اور کسانی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ جو یہاں بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حارث سچا نام ہے، کیونکہ جو بھی حارث ہوگا وہ واقعتاً کاشتکاری کرنے والا ہوگا، کھیتی کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح حمام کے معنی ارادہ کرنے والا، کسی انسان کا دل ارادے سے خالی نہیں، ہر انسان کے دل میں ارادہ ہوتا ہے، تو حمام نام بھی سچا۔ اور آخری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ، ناموں میں سب سے زیادہ قبیح نام اور برے نام حرب اور مرہ ہیں۔ اس کو برا آپ نے کیوں کہا؟ کیونکہ حرب کے معنی جھگڑے کے ہیں۔ اب کسی کا نام اگر حرب رکھ دیا تو وہ تو پھر لڑتا ہی پھرے گا سب سے، نام کا اثر پڑے گا۔ اور مرہ کے معنی کڑواہٹ کے ہیں۔ اب کسی کا نام مرہ اگر رکھیں گے تو وہ کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرے گا، ہر وقت مزاج میں تلخی رہے گی اور کڑواہٹ رہے گی۔ اس لیے آپ نے ان ناموں کو قبیح قرار دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ معلوم فرماتے کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے۔ اگر نام اچھے معنی والا ہوتا تو آپ اطمینان کا اظہار فرماتے، اور اگر محمد قسم کا نام ہوتا یا غلط معنی رکھنے والا نام ہوتا تو آپ اسی وقت نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے کہ آج سے تمہارا نام یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ اس لیے نام رکھنے میں بہت احتیاط کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جلد بازی میں نام نہ رکھنا چاہیے۔ معتبر علماء سے جب تک رجوع نہ کر لیا جائے اور ان سے معنی کے سلسلے میں معلومات حاصل نہ کر لی جائے، اس وقت تک بچوں کے نام طے نہ کیے جائیں۔ اس لیے کہ نام بار بار تو رکھے نہیں جاتے، ایک مرتبہ نام رکھا جاتا ہے تو اچھی طرح سوچ سمجھ کے نام رکھنا چاہیے، اور جو اچھا نام رکھ دیا جائے پھر اسی نام سے بچوں کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پیار میں نام ہی بگاڑ دیا، اور بگاڑا بھی ایسے کہ جو بالکل مہمل و بیکار، اور کتنے نام بگڑتے ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ آج کل تو نیٹ کا دور ہے، اب تو نام علماء سے معلوم کر کے نہیں رکھے جاتے بلکہ گوگل پر سرچ کر کے رکھے جاتے ہیں۔ جو نام پسند آتا ہے اسی نام کو طے کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں لکھا کچھ ہوتا ہے، پڑھا کچھ جا رہا ہوتا ہے، اور اعراف کی تبدیلی کی وجہ سے بھی معنی میں زبردست تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ غلط لکھا ہوتا ہے، نقطے ادھر کے ادھر لگ جاتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب آئے اپنے بچے کو لے کر، میں نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ کہنے لگے شرجیل نام ہے۔ میں نے کہا بھائی بڑا نیا نام تلاش کر کے لائے، کہاں سے نام ملا؟ کہنے لگے ایک صحابی کا نام ہے۔ میں نے کہا بھائی ہمیں تو کوئی صحابی شرجیل نام کے ملے نہیں، آپ کو کہاں سے یہ نام ملا؟ تو انہوں نے اپنی بیوی سے معلوم کیا اسی وقت فون کے ذریعے، انہیں کہاں سے یہ نام پتہ چلا تھا؟ تو بیوی نے بتایا کہ وہ سرچ کیا تھا گوگل پر، اور اس میں جو صحابہ کے نام تھے ان میں سے ایک نام تھا۔ تو پھر بھی ذہن شرجیل کی طرف نہیں گیا۔ ہم نے کہا کہ بھئی وہ نکلواؤ اس سے، کہاں ہے وہ نام؟ بہرحال وہ پھر دوسرے وقت آئے اور نام لے کر آئے کاغذ پر، تو وہ اصل نام ہے شرحبیل۔ شرحبیل ہے، اس میں نقطوں کا فرق ہوا جس کی وجہ سے وہ شرحبیل کے بجائے شرجیل پڑھا جانے لگا۔ اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا نام؟
اگر نام طے کرتے وقت ہی کسی عالم سے رابطہ کر لیتے اور معلوم کر لیتے تو غلط نام نہ رکھتے، لیکن بس اس میں دیکھا اور پسند آیا اور متعین کر دیا۔ تو نئے نام کے چکر میں ناموں کا کباڑہ نہ کرنا چاہیے۔ پرانے نام ہوں، بامانہ نام ہوں، اور جو معیار پیغمبر علیہ السلام نے ناموں کے سلسلے میں بیان فرمائے ان کو پیش نظر رکھ کر نام رکھا جائے تو اس کے اثرات بچوں کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، اور شخصیت پر، انسان کی شخصیت پر نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو بہت سے ناموں سے یاد کیا جا سکتا ہے، اور ایک بات اس میں یہ بتائی گئی کہ صرف اللہ ہی سے فریاد کی جائے گی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ ہی کو پکارو۔ اللہ کو پکارنے کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ، یہ بھی اللہ کو پکارنا ہے۔ اور اللہ کو پکارنے کا دوسرا مطلب یہ کہ کسی مشکل میں انسان پھنس جائے، کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو اللہ کو یاد کرے، اس لیے کہ مشکل کشا اور حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آج کل یہ جو خرابی لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور علاج سے فائدہ نہیں ہوتا، یا اور کسی کاروباری الجھن اور دقت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو طرح طرح کے خیالات دماغ میں آنے لگتے ہیں کہ فلاں نے کاٹ کر دی ہوگی، فلاں نے یہ کر دیا ہوگا، فلاں نے وہ کر دیا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں جو مزارات کے چکر لگانے لگتے ہیں اور قبروں کا طواف کرنے لگتے ہیں، کوئی چھوٹی سرکار میں جا رہا ہے، کوئی بڑی سرکار میں جا رہا ہے، کوئی یہاں سجدے کر رہا ہے، کوئی وہاں سجدے کر رہا ہے۔ یہ سب فَادْعُوهُ بِهَا کے خلاف ہے۔ اسی کو پکارو، مشکل کشا صرف اور صرف وہ ہے، حاجت روا صرف اور صرف وہ ہے۔ جس قبر پر جا کر تم سجدہ کر رہے ہو اور جس صاحب قبر سے تم فریاد کر رہے ہو وہ تو خود کسی کو نفع پہنچانے پر قادر نہیں، اپنی ذات کو نفع پہنچانے پر قادر نہیں، تو تمہیں کیا نفع پہنچا سکتا ہے؟ اگر کوئی صاحب ہے، اگر کسی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، لیکن پیغمبر علیہ السلام فرما کر گئے لا تتخذوا قبری مسجدا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا۔ آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ جب آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو دنیا کا بڑے سے بڑا قطب ہو، بڑے سے بڑا ابدال ہو، بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو، اس کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، لیکن یہ پیشانی اللہ کے در کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے۔ یہی ہدایت اس میں دی گئی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے نام ہیں، بس اسی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود و مسجود کے طور پر فریاد کرنے والے، پکارنے والے اور دعوت دینے والے مت بنو۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.